مائی موسٹ فیوریٹ سورہ ان قرآن، اور یہ کچھ پھول ہیں جن کو میں ویس میں ایڈجسٹ کر کے ڈالوں گی اینڈ اٹس ٹوٹلی فیل لائک تھراپی۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ سورہ یوسف از دا مائی موسٹ فیوریٹ سورہ۔ مجھے ان کا واقعہ بہت پسند ہے اور آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے اللہ نے ان کو حکمرانی اور بادشاہت عطا کی۔ حضرت یوسف بہت چھوٹے تھے جب ان کو خواب آیا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کا سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد سے شیئر کیا، یعنی کہ حضرت یعقوب سے، اور حضرت یعقوب نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے ان کو منع فرما دیا کہ کہیں وہ ان سے حسد نہ کرنے لگے، جبکہ ان کے والد کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف پر وحی نازل آئے گی اور اللہ ان کو بادشاہت عطا کرے گا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ ان کی ماں وفات پا چکی تھی، اور ان کے دوسرے بھائی اس چیز سے حسد کرنے لگے کہ ابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم۔ ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے نکال سکیں اور ان کی زیادہ توجہ اپنی طرف حاصل کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ان کے 10 بھائی جو تھے وہ ستیلے تھے، اور جو ایک بھائی تھا وہ ان کا سگا تھا۔ جو ان کا سگا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے ابا سے اجازت لی اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا تاکہ کوئی بھی راہ چلتا قافلہ ان کو اپنا غلام بنا لے۔ اس دور میں غلاموں کو بیچنے کا دور بہت عام تھا۔ حضرت یوسف اللہ کے فضل سے ایک پتھر پر جا کر گرے اور ان کو کسی قسم کی کوئی چوٹ نہ آئی، اور وہ جا کر اس پتھر پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف کا کرتا انہوں نے اپنی طرف سے اس کے اوپر خون لگایا اور جا کر اپنے ابا کو دکھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ابا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ ان کے ابا نے کہا کہ وہ کون سا بھیڑیا تھا جو کہ صرف یوسف کو کھا گیا اور تم کو زندہ چھوڑ دیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کہانیوں کو جو تم میرے سامنے گھڑ کر لائے ہو۔ اب آگے سارا کچھ ان کے بھائیوں کے منصوبے کے مطابق ہی ہوا۔ وہاں پر ایک راہ چلتا قافلہ آیا اور انہوں نے پانی لینے کے لیے کنویں کے اندر بالٹی ڈالی، مگر جیسے ہی انہوں نے بالٹی ڈالی تو حضرت یوسف اس بالٹی میں بیٹھ گئے، اور جیسے انہوں نے بالٹی اوپر کھینچی تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ آخر کوئی اتنا خوبصورت لڑکا اس کنویں میں کیا کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ حسن عطا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بنایا تو آدھا حسن اس دنیا کے رہنے والے تمام انسانوں کو دے دیا، جبکہ آدھا حسن صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا اور مصر کے بازار میں لے جا کر ان کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو وہ ان کو دیکھ کر وہ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور یہ جا کر اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ہمارے بہت کام آئے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو گود لے لیں۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش مصر میں ہوئی، اور اس مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کو شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف کے قدم جما دیے۔ جیسے جیسے حضرت یوسف جو جوان ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اللہ نے حضرت یوسف کو بے پناہ حسن عطا کیا، اور حضرت یوسف حسن میں سچ میں بہت بے مثال۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات انہوں نے سارے شاہی محل کے دروازے حضرت یوسف کو بند کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آؤ یوسف، یہ زیب و زینت میں نے صرف تمہارے لیے کی ہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، تم مجھے بدکاری کی طرف بلا رہی ہو۔ میں بدکاری نہیں کر سکتا اپنے مالک کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے اور ان کے پیچھے پیچھے زلیخا بھی دوڑنے لگی۔ زلیخا نے حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا جو کہ پھٹ گیا۔ دونوں کو دروازے پر ہی عزیز مصر مل گئے۔ جیسے ہی مصر کے بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو زلیخا چونک گئی اور کہنے لگی کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا کوئی بہت دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ نہیں، میں گنہگار نہیں ہوں، بلکہ یہی مجھے بہلا پسلا رہی تھی اور اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو گنہگار یوسف ہوگا، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہوگا تو گنہگار زلیخا ہوگی۔ جب دیکھا گیا ان کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کر دیا، اور عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اب یہ معاملہ جانے دو، مگر یہ بات
آگ کی طرح پھیل گئی اور سب مصر کی بیوی زلیخا کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ وہ اپنے ملازم کو اپنی طرف بہلا پھسلا رہی تھی، اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ زلیخا نے جب یہ سارے کا سارا معاملہ سنا تو انہوں نے سارے کی ساری شاہی محل میں ساری عورتوں کی دعوت رکھی اور اس دعوت میں بہت اچھا کھانا، سیب، پھل، چوڑیاں رکھی گئیں، اور جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ ساری عورتیں پاگل ہو گئی اور چھری سے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں، اور ان کو اس بات کا پتہ تک نہ چلا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگیں کہ یہ آدمی انسان تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، فرشتہ۔ پھر شہر بھر کی ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مر مٹی اور ان کو ہر طرح سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حضرت یوسف ان سب سے بہت پریشان تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس کام کی طرف، جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی پسند ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو عزیز مصر کی بیوی اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگیں کہ اب کیا کیا جائے، معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ اس وقت عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کی خاطر ان کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا اور ان پر بدکاری کی تہمت لگا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت یوسف قید خانے میں تھے تو جو قید خانے میں موجود قیدی تھے ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ جو حضرت یوسف ہیں ان کے پاس بہت زیادہ علم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کے سر پر موجود ان روٹیوں اور اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بالکل صحیح موقع ہے دین کی دعوت اور ان سب کو اللہ کی طرف بلانے کا۔ انہوں نے اور ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم لوگوں کو آج رات کے کھانے میں کیا ملے گا۔ پھر ان سب کو وہی دیا گیا جو کہ حضرت یوسف نے بتایا تھا، اور اس بات سے ان کا یقین حضرت یوسف پر مزید ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے کہا تم میں سے ایک کو بادشاہ کے پاس شراب پلانے کے لیے منتخب کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا سر پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس میں سے دوسرے نے کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے سے کہا کہ اب اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے بادشاہ پر اپنی سفارش کروانا چاہی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، مگر اللہ نے ان کو معاف تو کر دیا تھا لیکن ان کی قید خانے میں سزا کو مزید بڑھا دیا تھا۔ تو سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا حضرت یوسف نے ان کو بتایا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیریفیکیشن ہو جائے، اور میرے ذہن میں بھی یہ والے کوشچنس تھے، بٹ میں نے جب ریسرچ کی اور دیکھا تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا۔ میں اس آیت کو لے کر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصر کی عورت سے اس غلطی، اس طرح کی آیت تھی نا کہ مصر کی عورت سے غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، تو اس کا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے آتا ہے کہ زلیخا سے جب غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو فوراً رسوا ہونے سے بچا لیا تھا اور اس عورت کا پردہ رکھ لیا تھا۔ سو دیٹس مین کہ اس کو اس وقت فوراً رسوا ہونے سے بچا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جن سا دوسرا شخص تھا جس کو شراب پلانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، وہ حضرت یوسف کا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے بھول گیا تھا، تو جس کی وجہ سے حضرت یوسف 7 سال تک قید خانے میں رہے۔ ایک مدت کے بعد بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں اور دوسری طرف ہیں 7 موٹی تازی گائیں، اور ان 7 موٹی تازی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور ایک طرف 7 بالیاں یعنی کہ مکئی کی جو سٹے نہیں ہوتے مکئی اس طرح کے 7 ہرے بڑے ہیں، اور دوسری طرف 7 بالکل خشک۔ اور بادشاہ کو یہ والا خواب بار بار آ رہا تھا، مسلسل آ رہا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ اس خواب سے کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سارے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کرو، مگر کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت جو نا مایوس ہو چکے تھے۔ اور ایک دفعہ اور تب جا کر جو تھا نا غلام، اس کو حضرت یوسف کے یاد آیا کہ ہاں قید خانے میں ایک موجود ہے جو خواب کی تعبیر کرتا ہے۔ اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے اجازت لی اور جا کر ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ سو میں اب اس کا نیکسٹ پارٹ انشاء اللہ کروں گی، کیونکہ میں ابھی اس کو فل ایک ویڈیو میں نہیں کر سکتی۔ سو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو مجھے کمنٹ، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، سبسکرائب سے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے۔ اور نماز کے بارے میں پوچھنا میں آف کورس نہیں بھولی۔
میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ سب سے ضرور پوچھوں گی، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ہر ایک انسان بتائے کہ آیا اس نے کوشش کی ہے کہ نہیں کی. سو نیکسٹ پارٹ میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پارٹ 2 ہے نا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. سو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ لوگ انٹرسٹنگ ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، ووٹ کریں، تاکہ میں جو ہے نا وہ نیکسٹ پارٹ بھی اس کا لے کر آؤں. سو بس یہی تھا میرا آج کا چھوٹی سی ویڈیو، اور میں نے بہت ریسرچ کے بعد اگر کی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پھر میں اس کی طرف سے معذرت کرتی ہوں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے.